حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے، اور اس کی خصوصیت اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس اسلام کو کامل اور مکمل بنایا۔ اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے یہ جو اسلام ہے اس کو کامل اور مکمل بنایا ہے۔ کون کہا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ الیوم، کہ آج کے دن، اکملت لکم، ہم نے مکمل کیا ہے تمہارے لیے اے امت محمدیہ، ہم نے اس اسلام کو تمہارے لیے کامل اور مکمل بنایا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یاد رہے کہ میں، یعنی اللہ نے کہا کہ میں اسی دین اسلام سے راضی ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ کار جو اسلام کے علاوہ ہو ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کے علاوہ جو بھی دین ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں، عبادات کا معاملہ ہو یا اخلاقیات کا ہو، یا یہ کہ انسانی زندگی کے اندر جو بھی پہلو ہے، تمام کے تمام کامل اور مکمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بتایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر ہم اپنے عبادات میں، اپنے معاملات میں کچھ کمی یا کجی یا زیادتی کرتے ہیں اور اسی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسی اسلام کا نام لے کر، تو پھر آپ اس چیز کو جان لے کہ اللہ نے علی الاعلان کہا کہ ہم ایسی چیزوں کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ کہنے والا کتنا ہی معتبر عالم دین کیوں نہ ہو، کہنے والی بات اگر اللہ کے قانون اور نبی کی شریعت کی نہیں ہے، بظاہر بہت اچھی معلوم ہو رہی ہے، اس میں اللہ کا فرمان نہیں ہے، نبی کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے، تو پھر وہ چیز، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اب دعوت و تبلیغ کے تعلق سے آگے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بات آئے گی کہ تبلیغ کون کرے گا، تبلیغ کس چیز کی جائے گی، اور تبلیغ کس کے اوپر کی جائے گی، اور اس کے طریقہ کار کیا ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یا ایھا الرسول، کہ اے رسول یعنی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اس چیز کی تبلیغ کیجئے، اس چیزوں کو لوگوں تک پہنچائیے، ما انزل الیک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن کریم۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس میں کمی کی، یہ کہ اس میں آپ نے فریضہ دعوت و تبلیغ کو انجام نہیں دیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ آپ اپنے رسالت کو نہیں پہنچے ہیں۔ آپ اپنی رسالت کو اس وقت پہنچیں گے جب آپ وحی کے ذریعے جو اللہ کا پیغام اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اتاری جا رہی ہے، اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دینا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ اس کام کو مکمل کر لیتے ہیں تو فریضہ دعوت و تبلیغ کے کام کو مکمل کرتے ہیں، تو آپ اس کام کے ذریعے، اس تبلیغ کے ذریعے آپ کی نبوت کامل ہے، مکمل ہے۔ پہلی چیز کہ تبلیغ کون کرے؟ اب نبی دنیا میں نہیں رہے تو اس کے بعد اس مشن کو لے کر کون آگے بڑھے؟ قرآن کریم کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو عالم لوگ ہیں، یہ علماء ہیں، یہ دین کے ماہرین ہیں، علوم شرعیہ کے جاننے والے ہیں، قرآن اور احادیث کو پڑھنے والے ہیں، اب ان کے بعد یہ چونکہ انبیاء کے وارث ہیں، کس چیز کے؟ یہ دین کے، علم کے وارث ہیں، مال و دولت کے وارث نہیں ہے، تو اب یہ لوگ اس چیز کو لے کر اٹھیں گے، یہ اس کے بعد نبی کی وراثت کو لے کر عوام تک جانا، ان کے کانوں تک قرآن اور احادیث کی باتوں کو پہنچانا،
دین کی نشر و اشاعت کرنا اور اسلام اور شریعت کی باتوں سے لوگوں کو آگاہ کرانا، یہ جو علماء ہیں، نبی اور انبیاء کے وارثین ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ سب سے پہلی یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ کہ اے امت مسلمہ، اسلام کے ماننے والوں، تمہارے مابین، تمہارے بیچ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، کچھ ایسے افراد ہونے چاہیے جو تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیا کرے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکا کرے۔ یہ فریضہ کو انجام دینے والے لوگ سب سے پہلے انبیاء کی جماعت، ان کے جانے کے بعد علماء کی جماعت، اس کے بعد اب پھر ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اس چیز کو، شریعت کو جانتے ہیں۔ اب آگے آپ بڑھیں کہ تبلیغ کس چیز کی جائے گی؟ تبلیغ کرنے والے علماء ہوں گے، علم رکھنے والے ہوں گے، جو ان کے ماہرین ہوں گے۔ اور اس کے بعد اب تو تبلیغ ہم کرنے نکلے، کس چیز کی تبلیغ کرے؟ لوگوں تک کس پیغام کو پہنچائے، کس کی بات کو سنائے، عوام کے سامنے کون سی بات رکھی جائے؟ قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے۔ پہلی آیت میں آپ نے سنا ما انزل الیک من ربک، رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کیجئے، اللہ کے کلام کی تبلیغ کیجئے، اللہ کے فرامین کو لوگوں کو بتائیں۔ یہ قرآن کریم ہے اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہو اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائے اور اس میں کمی واقع نہ ہونے پائے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کے ساتھ احادیث کی تشریح اور توضیح بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر نکلتے ہیں یقیناً ہم کامیاب اور کامران ہیں، ہمیں دنیا میں بھی مقبولیت ملے گی، اور جو مشن ہے اور جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ علم حاصل کرنے والے اور عمل صالح کرنے والے اور علم کو پھیلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یہ گروہ جو ہے، یہ جماعت ہے، یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ہوں گے، ان کی فضیلت بڑھتی چلی جائے گی۔ کون؟ جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے، قرآن کی تبلیغ کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اور شریعت اسلامیہ کی جو بھی تبلیغ کرتا ہے وہ اس ضمن میں شامل ہے۔ تبلیغ اس چیز کی جائے گی۔ اس کے بعد تبلیغ کی شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ تبلیغ سب سے پہلے انسان اپنی ذات سے کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے آپ کی تبلیغ کرو، اپنے آپ کو جانچو اور پرکھو، اور یہ اس ڈگر پر لاؤ اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ ہر فرد مومن شریعت کے اوپر کتنا کارآمد ہے، کتنا پابند ہے، اپنے آپ کو اس آگ سے بچا رہا ہے یا نہیں، اپنے اہل و عیال اور اپنے سماج کو اس آگ سے بچا رہا ہے کہ نہیں، جس آگ کے بارے میں کہا گیا کہ ادھر انسان اور پتھر ہوں گے۔ سب سے پہلی تبلیغ کس سے شروعات ہوگی؟ اپنے نفس سے، اپنے آپ سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے سماج اور معاشرے سے، انسان جہاں رہے وہاں سے اس کی شروعات ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کون سی؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قرابت داروں کو، آپ اپنے خاندان والوں کو، آپ اپنے رشتہ دار والوں کو، آپ اپنے قریے اور سماج والے کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغ کیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ ایک معبود برحق اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی ذات نہیں ہے۔ اور تبلیغ کس چیز کی جائے گی؟ اس میں بھی ایک سوچا یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو آواز نکالی تھی عوام الناس کے بیچ جا کر، وہ بات یہ تھی لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔
تو تبلیغ جو سب سے پہلی چیز ہوگی جس بات کی اور جس کلمے کی جائے گی وہ لا الہ الا اللہ کی ہوگی، اور یہی اصل تبلیغ ہے۔ اور آج جو تبلیغ کے نام پر جو لوگ نکلتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ نا یہی اصل تبلیغ ہے اور یہی مشن ہے انبیاء کا اور یہی کام کیے ہیں صحابہ اور یہی ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، اس پہلو پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا بعد میں۔ لیکن اس چیز کو آپ سمجھے کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کس چیز کی تبلیغ کی؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو بھی اس چیز کی تبلیغ کرنی اور اس کی اشد ضرورت ہے، اور یہی اللہ کی منشا ہے، اور اسی لیے اللہ نے انبیاء کو مبعوث کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک جتنے انبیاء آئے دنیا کے اندر، اللہ کا اصل مقصد اور مشن بھی یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی جائے، دنیائے انسانیت کو یہ پیغام دیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ جو حجر و شجر ہے، یہ دنیا کے اندر نہ جانے جو معبودان باطلہ ہے، اس سے لوگوں کو پھیر کر ایک معبود برحق کی عبادت اور پرستش کی جائے، اس کی تبلیغ کی جائے۔ اسی کے مشن میں اور اسی کے ذمہ میں اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور کتابوں کو نازل کیا۔ تو سب سے پہلے تبلیغ اس چیز کی جائے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور کرنے والے وہ ہوں گے جو علماء ہوں گے، عالم ہوں گے، جاننے والے ہوں گے، اس فن کے ماہرین ہوں گے۔ اب اس کے بعد ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے، کیا ہم اپنے مابین اپنے بیچ اہل ایمان کے بیچ جو جاتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں تو کیا یہ وہ تبلیغ نہیں ہے جو قرآن میں کہا گیا اور جس کے مشن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا؟ میرے بھائیو، یہ تبلیغ نہیں، اصلاح ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصلاح ہے۔ آپ سدھار رہے، ایک چیز پہلے سے ازبر ہے، صحیح سلامت ہے، اس کے اندر کمی واقع ہو گئی ہے، ایمان کی کمزوری آ گئی ہے، اس کے اندر کچھ نقص پیدا ہو گیا ہے، آپ اس کو بنا رہے ہیں، آپ اس کو سنوار رہے ہیں، گویا کہ آپ اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ بندہ مومن لا الہ کا اقرار کر چکا ہے، یہ بندہ مومن اس چیز کو جان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کیا ہے، یہ جان رہا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، اللہ نے مال دیا تو حج کرنا فرض ہے، اور زکوٰۃ اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو یہ دینا بھی فرض ہے۔ ایمان میں داخل ہو چکا ہے۔ اب آپ اس کو یہ تبلیغ کے ذریعے ایمان نہیں لا رہے ہیں، بلکہ آپ اس کی اصلاح کر رہے ہیں، اس کے اندر چاشنی لا رہے ہیں، ایمان کے اندر ایمان میں گویا کہ چمک لا رہے ہیں، قرآن کا پیغام سنا کر اور نبی کا فرمان سنا کر یقیناً اس ضمن میں آ سکتا ہے، لیکن اصل وہ چیز نہیں ہے جو مشن لے کر انبیاء کرام دنیا میں آئے تھے۔ میرے بھائیوں، بات چاہے جتنی ہی بھلی اور اچھی کیوں نہ معلوم ہو، ہمیں سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ بات کہنے والا انسان کون ہے، اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ بات کس کی ہے؟ یا اللہ کی بات ہے، نبی کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، آمنا صدقنا؟ اگر یہ بات اس کی نہیں ہے، اگر اللہ کی کتاب کی تبلیغ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین کی تبلیغ نہیں ہے، اور اس پہ آقا نبی علیہ السلام کی مہر نہیں لگی ہے، تو پھر یہ کام جو کرنے والے ہیں اور یہ بات جو سننے والے ہیں وہ بھی رائگاں اور برباد جائیں گے، اور پھر یہ اس خوش فہمی میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں کہ نہیں اصل یہی مشن ہے اور یہی ہم کر رہے ہیں اور یہی اصل اسلام اور شریعت کو منظور اور مقصود ہے، تو میرے بھائی اصل اس کی یہ نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ آپ ان لوگوں تک پہنچائیں۔ ایک گروہ ایسی ہونی چاہیے اور جو اللہ کے فرامین کو، اللہ کے الوہیت کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعارف کرائے، بتائے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شریعت کے نام پر، اسلام کے نام پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، اور تبلیغ کے نام پر کتاب جو سب سے معتبر کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب یعنی قرآن مقدس، اس میں لا ریب فیہ، ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب کی تبلیغ ہونی چاہیے۔ لیکن نہیں، ہم تبلیغ کریں گے تو ایک مخصوص کتاب، جس کتاب کے بارے میں اگر آپ پڑھے ہیں تو آپ جا کر پڑھیں، اگر آپ کے اندر ایمان کی پختگی ہے، آپ متزلزل نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کا عقیدہ مضبوط ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہے، تو پھر آپ اس کتاب کو ہاتھ لگائے، ورنہ آپ کو وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کتاب انسان کو گمراہ کر دے، جس کتاب سے یہ پیغام ملے کہ ایک آدمی جو نہ نبی ہے اور کچھ نہیں، عام آدمی، آپ ہم ویسے ہی
12 दिनों तक एक वजू से नमाज पढ़ता हो, अगर ऐसी किताब से ये पैगाम मिले तो इस किताब की तबलीग की जरूरत नहीं है। जिस किताब से ये पैगाम मिले, एक आदमी जब दुनिया से गया उसकी हालत बिगड़ रही थी, तो फिर ख्वाब में क्या देखता है कि हमारी हालत बहुत अच्छी नहीं है। पूछने वाले ने पूछा था फिर कैसे तुम्हारी हालत दुरुस्त हुई, तो कहने वालों ने कहा कि हम दरूद शरीफ पढ़ लिए और फरिश्ते हमारे जो है दरूद का हमारा पढ़ना यह हसन व जमील इंसान की शक्ल में आकर मुनकर नकीर को धक्के देकर हटा दिया और ये कहा कि इसको सवाल और जवाब करने की जरूरत नहीं है, इसके वो आमाल है जो अल्लाह को रेजा है, ये आमाल है जो इसको जन्नत तक ले जाएगा। मेरे भाइयों, ऐसे खुराफात और ऐसी वाहियात किताबें पढ़कर उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करना और उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक मनफी सोच मुरत्तब करना कि नहीं असल दीन यही है। और जानते हैं अगर किताबी दुनिया से हटकर हम जमीनी सतह पर आ जाए तो इसका नुकसान ये होगा, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो जाए पढ़े, उनके फतावे मौजूद हैं, उनके यहाँ भी इस चीज के नकीर और इनकार किया गया है, लेकिन अवाम है कि मानने को तैयार नहीं है। जमीनी सतह पर इसका नुकसान ये है, जो लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हम एक चिल्ला लगाए हैं, जो लोग ये समझते हैं कि हम तबलीग में निकलते हैं, और जब जमीन पर आते हैं समाज और मुआशरे में आते हैं तो उनका किरदार इतना बदनुमा होता है कि वो लोगों को उलमा से काटते हैं और लोगों को उलमा से दूर करते हैं। और एक जाहिल आदमी जो कुछ पढ़ा नहीं है, जो कुछ नहीं जानने वाला है, वो कुछ बातें सुनकर, कुछ ख्वाब के बारे में जानकर, कुछ वाहियात खुराफात सुनकर अपने आप को अल्लामा और मुफ्ती समझने लगता है और जमीनी सतह पर दूसरे लोगों से, दूसरे मसालिक वालों से उसका दिल गंदा होता है और खुशदिली के साथ और खुशनुदी के साथ नहीं मिलता है। ये तजर्बा किया हुआ है, ये जमीनी बात है। आप ऐसे लोगों को अगर जानते हैं तो जाने, मैं भी जानता हूं और मैं भी इसी समाज में रहता हूं, मैं उन लोगों को भी देखता हूं कि उनका नजरिया कल तक बहुत अच्छा था, बहुत खुलूस से मिला करते थे, जब भी बात होती थी अच्छी बातें होती थी, लेकिन अब जब वहां से आए घूम करके तो फिर उनका नजरिया बदल गया। अब वो उस खुलूस से नहीं मिलते हैं, वो थोड़ा मुतनफिर रहते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी अना आ गई कि हम जानने वाले हैं, हम तबलीग करने वाले हैं, और फिर आपको वही बात सब बताएंगे, आप इनकार करेंगे। तो आप चाहे 10 साल या 8 साल मदरसे में लगाए हैं, आप कुरान को, तफसीर को, अहादीस को उसकी तशरीह के साथ पढ़े हैं, फिर भी आपको इनकार करेंगे और नकारने की कोशिश करेंगे। ये एक जमीनी नुकसान है जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे भाइयों, ये तबलीग ने इतने बुल खिलाए हैं कि आप सुनेंगे तो आपको दंग आएंगे, और इसमें ऐसी ऐसी बिदात और खराफात है कि अल्लाह की पनाह। आप जानते हैं ये हमारा ईमान और अकीदा है कि बंदे मोमिन कोई भी अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता है, लेकिन इस किताब के अंदर ये गलाजत भी मौजूद है कि एक आदमी जीते जी अल्लाह का दीदार कर लेता है, उसके अंदर एक हुलूलत अल्लाह ताला सरायत कर जाता है और वो अल्लाह को देख रहा है। दुनिया उसे दीवाना और पागल समझती है, लेकिन वो पागल और दीवाना नहीं है, बल्कि अल्लाह उसके अंदर नाउजुबिल्लाह तुम्मा नाउजुबिल्लाह अल्लाह उसके अंदर सरायत कर गया है। जिस किताब के अंदर ये गलाजत और इतने शिर्क और बिदात भरे हो, इतने खुराफात भरे हो, और वो लोग इस किताब को लेकर निकले और समझे कि नहीं असल मिशन यही है और हम इस चीज को कर रहे हैं। आज के खुतबे जुमा में आपके सामने ये बातें इसलिए अर्ज किया हूं, कभी 3 रोज कबल की बात है, 3 रोज पहले की बात है, जब एक बात कान से टकराई, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, बदन के अंदर कपकपी आ गई, करंट सा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि अल्लाह ये कौन सी ऐसी चीज है, ये कैसी बिदात और खुराफात है जिस चीज को लेकर आगे बढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा। अंबिया के बाद उलमा की जिम्मेदारी है, उन लोगों के माहिरीन की जिम्मेदारी है। और अब सुनने को ये आया और मालूम जब करने को निकला तो पता चला कि देश विदेश से, पड़ोसी मुल्क से, बगल के गांव से, भकुरहर की सरजमीन की बात है, औरतें आ रही हैं और घर घर जा रही हैं और तबलीग कर रही हैं। ये कितनी जहालत की बात है जो शरीयत इस्लामिया औरत को ये मकाम दिया कि औरत घर के अंदर मलका बन के रहे, और कुरान ने ये कहा अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, ये मर्द मुहाफिज है औरतों के, ये मर्द की जिम्मेदारी है बाहर इधर उधर डगर घूमना और सारे काम काज को इकट्ठा करके उनको मलका बना के घर में रखना। जिस औरत के बारे में इस्लाम ने ये कहा अगर उसका शौहर इजाजत न दे तो औरत मस्जिद नहीं आ सकती है, जिस औरत के बारे में इस्लाम ने ये कहा अगर उसका शौहर इजाजत न दे तो वो नफल रोजा नहीं रख सकती है, ये औरत अपने घर से निकलकर दर बदर इधर उधर भटक रही है। और वही लोग हैं जिनके यहाँ कल भी और आज भी औरतों का मसाजिद में आना,
फितनों से भरा पड़ा है। और इस बारे में अगर अहादीस को पढ़ेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में और सहाबा इकराम के ज़माने में औरतें मसाजिद में आया करती थी, बल्कि यहाँ तक हदीस की किताबों में मौजूद है कि ईदैन के मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खुतबा दिया तो खुतबे देने के बाद देखा, क्या देखते हैं कि ईदगाह के अगल बगल में कुछ औरतें हैं, या ये कि कुछ औरतें इधर उधर। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर कम से कम ये जो मखसूस अय्याम हैज के नमाज में नहीं शरीक हो सकती हैं तो वहां जाए और दुआ में शरीक हो जाए। ये एक पैगाम दिया गया कि औरतें मस्जिद तक जा सकती है। इनके यहाँ बड़ा फितना है, मस्जिद में बड़ा फितना है, ईदगाह में, लेकिन ये दर बदर इधर उधर घूमे तो इसमें कोई फितना नहीं है। ये फितना का दौर है और इस दौर में औरतें घर से निकल रही हैं। कितनी अफसोस की बात है, ये एक बदनुमा दाग है जो इस्लाम के नाम पे ढोंग रचा जा रहा है। मेरे भाइयों, इस चीज के ऊपर नकील लगनी चाहिए। हर फर्द मोमिन की जिम्मेदारी है, हर आदमी अपने घर में इस चीज के बारे में तबलीग करे और अपने घर के अंदर अपने बीवियों को, अपने बहू को, अपनी बेटियों को बताए कि इसके अंदर सवाब नहीं है, कार खैर नहीं है। कुरान का ये पैगाम उनको बताए। अल्लाह ताला ने कहा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वअक़िमनस्सलाह वआतीनज़्ज़काह वअतीअन्नल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान में औरतों के बारे में मखसूस आयतों का जिक्र किया कि जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह इकट्ठा होकर बन संवर कर न निकले, बल्कि कुरान करीम की तिलावत, नमाज की अदायगी, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, हिकमत की बात, आयतों का पढ़ना, आयतों का जानना, ये घर के अंदर होनी चाहिए। ये एक औरत को पैगाम दिया गया है। और वो बात याद रखें, सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन लोगों से मुआहदा होता है जो कुफार मुशरिकीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का जाने से रोक दिया जाता है। मुख्तसर ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दब कर मुआहदा कर लेते हैं कि जो मुसलमान काफिरों के बीच जाए वो उनको न छोड़े, लेकिन जो काफिर मुसलमानों के बीच आएंगे हम उनको छोड़ देंगे। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के नबी क्या हम हक पर नहीं है? अल्लाह के नबी क्या हम हक पर हैं या नहीं? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ हम हक पर हैं। तो फिर इतना दब कर मुआहदा क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसलहतन हजरत उमर से कहा कि इसमें हमारे लिए कोई पोशीदा बातें हैं, राज है, बारात। तो उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से ये कहते हैं कि आप अपने सर को हलक करवा ले, यानी सर को मुंडवा ले, टकला बन जाए। बाल को छिलवाने को हलक करना कहते हैं। सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से इनकार कर दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली रंजीदा हुई, बहुत अंदर से टूट गए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे पहले सहाबा ने कोई ऐसी बात हो जो ना मानी हो, ऐसा नहीं है। सहाबा फौरन मान लेते थे, यहाँ तक जहां नबी का पसीना गिरे सहाबा खून गिराने के लिए तैयार होते थे। ये थे सहाबा। लेकिन एक ऐसा मौका आया, सहाबा इस बात से इनकार कर दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन घर के अंदर आते। अब सुने यहाँ से जो पॉइंट बताना चाहता हूँ। फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते हैं और अपनी बीवी से ये तज़किरा करते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है। उम्मे सलमा गालिबन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो ये मशवरा देती है एक औरत का क्या किरदार होना चाहिए अपने शौहर के तय, और दावत तबलीग के नाम पर फितना खड़ा जो कर रही है उनके लिए पैगाम है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबसे पहले अपने सर को हलक करवा ले, फिर सहाबा के बीच आप जाएं। आपको जब देखेंगे सहाबा के आपके सर पर बाल नहीं है तो वो खुद भी हलक करवा लेंगे। ये मशवरा देने वाली कौन? एक औरत। अगर वो औरत तबलीग करना जायज होता है तो मेरे भाई उम्मे सलमा वहां पर हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकेले नहीं कहती, बल्कि उन मर्दों के बीच जाकर अलल ऐलान कहती कि ऐसी सी बात है, नबी का कहना है, नबी हो गए तुम भी हो जाओ, या कोई और बात कहती। लेकिन नहीं, एक औरत अपने नबी को, अपने शौहर को संवारती है तो घर के अंदर उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की तरबियत, अपने शौहर की तरबियत, अपनी तरबियत करनी है तो घर के अंदर रहकर करनी है, घर के बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और इस्लाम इतना बदनुमा मजहब नहीं है जो एक दो शीजा को घर से बाहर निकलने पर इस्लाम के नाम पर और शरीयत के नाम पर और तबलीग के नाम पर मजबूर करे। नहीं नहीं, हमारा इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, पसंदीदा मजहब है, खूबसूरत मजहब है।
عورت کا معنی ہی ہوتا ہے پردہ، اور جب وہ پردے میں رہتی ہے تو پھر وہ اچھی ہوتی ہے اپنے حق میں، اپنے اہل و عیال اور سماج کے حق میں، اور ایک قدم آگے بڑھ کر ہمارے یہاں کی مائیں بہنیں، ان کی جہالت یہ ہے وہ یہ کہہ کر قدم بڑھاتی ہے کوئی بات نہیں ہے، بغل سے آئی ہے، اچھی عورتیں ہیں، پڑھی لکھی ہے، قرآن حدیث کی بات کرتی ہے، اسلام کی بات کرتی ہے، اگر اس پار سے اس پر چلے گئے سن لیے تو کیا نقصان ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے ایک عورت کا نکلنا۔ دوسرا نقصان یہ ہے، آپ جس کام کو ثواب کی غرض سے کرنے جا رہے ہیں، اللہ شاہد ہے کہ یہ ثواب آپ کو ملنے نہیں جا رہا ہے، اس لیے کہ اس پر اسلام کی مہر نہیں ہے، نبی کا فرمان نہیں ہے، نبی کی تائید نہیں ہے، تو پھر آپ کار خیر سمجھ کر کیوں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس کر لیے تو کیا ہو گیا؟ یہی ہو گیا کہ آپ نبی کی نافرمانی کیے ہیں۔ قرآن شاہد ہے، اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے یعنی جو حکم کہے اور کرنے کے لیے حکم دے اس سے کر گزرو یعنی کرو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہی تو ہے کہ آپ قرآن کی آیت کو ٹھکرا رہی ہیں، یہ ہے کہ آپ نبی کے فرمان کو ٹھکرا رہی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چلی گئی تو کیا ہوا؟ کیا آپ کو یہاں علماء کرام کے ذریعے اور یہ جو جمعہ کا پیغام ہوتا ہے میرے بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے، ایک غور سے سنیں اس بات کو، آج جمعہ کا دن ہے، پورے عالم میں پورے دنیا میں وقت الگ الگ ہے، کہیں 12:30 کہیں 1، جہاں جیسا وقت رکھا گیا ہو، یہ ایسا فریضہ ہے، یہ ایسا سنت ہے، یہ ایک ذریعہ ہے جو پوری دنیا میں اس پہ عمل کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، اس لیے لوگ اس کو اپناتے ہیں اور اس میں خیر ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ اگر وہ بھی طریقہ کار خیر سے بھرا ہوتا اور اس میں وہ چیزیں ہوتی تو پھر اس کا بھی حکم دیا گیا ہوتا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، تبلیغ کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرنا اور اس میں اپنی منمانی باتیں کرنا، پھر یہ اسلام کے اوپر مذاق ہے، بدنما داغ ہے، ایسی چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو جمیع مسلمانوں کو اس بات کی اللہ توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں اور قرآن کی تبلیغ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی تبلیغ کریں، اسلام کی جو خوبصورتی ہے اس کی تبلیغ کریں، اور جو مشن ہے، جس مشن کے تئیں اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور ایک صحابہ اور اس سے پہلے نبی اور انبیاء کا جو سلسلہ آیا ہے، جو مشن تھا، اللہ ہمیں اس مشن میں بھی کامیاب کرے، اور اصل جو چیز ہے، جو روح ہے، جو غذا ہے اسلام کی، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم اور دائم رکھے، اللہ رب العالمین شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین شرک و بدعات سے ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، بالخصوص ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو جمیع مسلمانوں کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔